وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ 22 جمادی الاخر کی تاریخ تھی۔ کل شاید سبقت لسانی سے میں نے 13 ربیع الثانی کہا ہو۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت بیماری وہاں سے شروع ہوئی۔ 22 جمادی الاخر کو آپ وفات پا گئے۔ آپ کی علالت کے زمانے میں، آپ کی بیماری کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتی تھی، اور اس وقت رائے مشورے چلتے رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی جو منتخب صحابہ تھے ان سے یہ نصیحتاً فرمایا تھا کہ میں نے اصحاب رسول میں عمر ابن خطاب سے اب افضل کسی کو نہ دیکھا، اس لیے تم سب اس کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، آپ کی یہ نصیحت، وہ سارے صحابہ نے دل و جان سے قبول کر لی۔ یہ ایک ہی خلیفہ ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بہت زیادہ رائیں اور بہت زیادہ جیسے الیکشن والے معاملات نہیں پیش آئے ہیں۔ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ایک ہی دن، اسی دن 22 جمادی الاخر کو ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حسین دور ہے جس دور کی روشنائی، جس دور کی سچائیاں پورے اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 17 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً اصحاب عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 17 سال بعد، بعض روایات میں کہ 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال بعد اگر جیسا پیدا ہوئے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ختم ہوا 2 سال 3 مہینے کچھ دن کے بعد، یعنی 3 سال کے آس پاس، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا لگا۔ یہ خلافت فاروقی 10 سال تک چلی، ایک لمبا عرصہ خلافت کا آپ کو ملا ہے۔ اس اعتبار سے جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی تو عین آپ کی عمر 63 سال کی ہی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمائے تھے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پائے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر جب وفات پائے آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ کیسی عظیم مطابقت بھی ہے۔ اور جب آپ کی عمر 27 سال کی تھی، بھری جوانی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قرشی ہیں، قریش خاندان سے ہیں، اور بہت ہی عظیم پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگ آپ کے
روب و دبدبے سے ڈرتے بھی تھے. زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. تو بعثت نبوی کا تیسرا سال تھا اور بعض روایت میں چھٹا سال تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تیسرے سال اور بعض روایت میں چھٹے سال آپ نے اسلام قبول کیا. جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں. آپ کا نمبر 40واں تھا. اور مشہور ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے وقت بڑے جوشیلے تھے اور آپ کو جو ذمہ داری تھی وہ دوسرے قبیلوں سے سفارت کے اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں جب عرب قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں پیش سفارتی تعلقات جو ہوتے ہیں ایمبیسی جیسے ہوتے ہیں ان تعلقات کے لیے مکہ والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو ہی بھیجا جاتا تھا. 25 سال کی عمر میں ہی سفارتی کام کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ کوئی عرب قبیلہ آپ کے سامنے طاقت نہیں دکھاتا تھا. یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. ان کا خاندان بھی قریش ہے. ان کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے ام جمیل جو ابو جہل کی سگی بہن ہے. اس اعتبار سے ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں تھا. سردار قریش ہے اور سارے مکہ کو بھڑکانے والا بھی وہی ہے. تو اس کا یہ سب مکہ مکرمہ میں پروپیگنڈا چلتا تھا. اسی دوران حضرت عمر ایک مرتبہ حرم میں تھے تو آپ کو اتنا بھڑکایا. اس نے کہا کہ اس محمد کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. اب یہ مکہ سے نکل کر کے باہر بھی ان کی دعوت پہنچنے لگ گئی ہے. معاملات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے خداؤں کے. تو حضرت عمر جوش میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارادہ لے کر کے نکلے کہ قتل کر کے آ جاؤں گا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں رہا کرتے. چھپ کر کے ابھی دعوت دی جاتی تھی اسلام کی. علل اعلان مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی علل اعلان اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. جو مسلمان تھے وہ خفیہ تھے. 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزرا ہے. تو حضرت عمر نے اپنا واقعہ اسلام لانے کا خود ہی بیان کیا ہے کہ میں تلوار اٹھائے نکلا تھا جوش میں کہ جاؤں اور اس محمد کا آج کام تمام کر دوں، ختم کر دوں، تاکہ ہمارے خداؤں کا جو دین ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے اور نیا دین مکہ میں آنے نہ پائے. وہ جب جا رہے تھے راستے میں بنو زہرہ ایک قبیلے کے شخص ہیں، وہ صحابی تھے، مومن تھے. انہوں نے دیکھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، بہت غیظ و غضب میں ہے. روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس صحابی کا، یعنی دین سے پھرے ہوئے آدمی کا میں قتل کرنے جا رہا ہوں. حضور کا اشارہ کیا تو اس صحابی نے دیکھا کہ ان کا ارادہ بڑا سخت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کہا کہ کیا ہوگا تمہیں قتل کر کے، کیا ملے گا؟ اس طرح ان کو ٹالنے لگے تو حضرت عمر اور غصے میں ہے. کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تم بھی ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات میں نہیں بتاؤں تم کو، میں تو ہوا ہی ہوں، لیکن تمہارے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری سگی بہن اور بہنوی بھی اسلام لا چکے. ان کو اتنا غصہ آیا. کہا میری بہن، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی حضرت سعید، یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا پہلے میں اپنے گھر کا قصہ ختم کر دیتا ہوں. آئے تو اپنی بہن کے گھر، تو اس وقت ایک صحابی حضرت خباب وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوی کو اندر قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے. زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. بہن ڈر گئی اور بہنوی بھی ڈر گئے.
کہ عمر آئے تو حضرت خباب کو پردے میں اندر چھپا دیا اور دروازہ زور سے کھولا. اندر جاتے ہی حضرت عمر کا جوش یہ تھا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ دین اسلام میں آ گئے ہو، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو. آؤ دیکھا نہ تاؤ، مارنا شروع کیا. اپنے بہنوی کو اتنا مارا، وہ بیچ بچاؤ کے لیے بہن آئی تو ان کو بھی مارا، ناک پھٹ گئی. مار مار کر کے زخمی کر دیا بہن کو بھی اور بہنوی کو. خود کو ترس آیا بعد میں کہ میں اپنی سگی بہن کو مارا اتنی. اس کے بعد تھک کر کے بیٹھے، پھر اٹھایا دونوں کو، کہا میرے آنے سے پہلے دروازے میں سن رہا تھا کوئی کلام یہاں پڑھ رہا تھا، کوئی کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے. وہ کلام کیا ہے سناؤ مجھ کو. ابھی حضرت عمر اتنا کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت خباب جو پردے میں چھپے تھے باہر آ گئے. کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا جو کلام تم سن رہے تھے وہ میں ہی پڑھ رہا تھا. پھر حضرت خباب نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی. قرآن کی آیتیں جب صحابہ پڑھتے تھے تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ پتھر بھی ہل جائے. حضرت عمر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے. اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آؤں گا. ان کی بہن اور بہنوی دونوں تھوڑا سا ان کو خوشی اس بات کی حاصل ہوئی کہ عمر کا دماغ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تب حضرت خباب جو وہاں تھے گھر کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر رسول اللہ کا قتل کرنے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ کل شام کو ہی میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو فوقیت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے. کہا میں نے کل رسول اللہ سے یہ دعا سنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا آج ہو گئی ہے. تو عمر بن خطاب گئے، تلوار حمائل تھی. زید بن ارقم کے گھر میں چند صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے ہی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا سب کھڑے ہو گئے. کہا عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ساتھ میں تلوار بھی ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ان کے سے 3 دن پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی قرابت ایسی تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ایک عمر کے تھے، اور دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا تھا. چچا تھے، بھتیجے تھے، لیکن عمر ایک تھی. دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دودھ شریک بھی تھے. حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں، دفاع ناموس رسالت پر. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کے یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں. تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی. عمر ابن خطاب آئے، تلوار تو تھی. حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرمائے. قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا. صحابہ جوش میں نعرہ لگائے. عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی. اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے. دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے. تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا. 40 مرد تھے اس وقت. حضور نے فرمایا کہ نکلو.
دو صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی. اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو. فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان. اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے. اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کیے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے. لیکن عمر ابن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا. وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو. سارے سرداران قریش دیکھتے رہے. حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا اچانک سٹ پٹا گیا، قرآن سن رہا تھا جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے. پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. کہا کہ اچھا لگ رہا ہے. کہا عمر کسی کو بتانا مت، اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں. خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں. پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں. کہا نہیں، ناک کی بات ہے، ناک کا مسئلہ ہے. میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے. بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے. بہرحال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ کی خصوصیات بہت ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بھی بہت ہیں. اب چونکہ تاریخ اسلام ہم لے کر کے چل رہے ہیں شروع سے، اور کربلا تک کی تاریخ آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ، تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے تو اب دور فاروقی میں آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے تاریخ اسلام میں اگر حضرت عمر کا نام نہ آئے تو اس تاریخ مکمل بھی نہیں ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بنیادیں ہیں تاریخ اسلام کی. لفظ تاریخ بھی اگر میں آپ کو کہوں، لفظ تاریخ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی ہے. جو آج ہم ہجری تاریخ لے کر کے چل رہے ہیں، ابھی محرم کی یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اب سال کون سا چل رہا ہے؟ 1445. مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے
یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی. لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کل جیسے میں نے ایک حدیث بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے. بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے, اور آپ کے اوصاف حمیدہ, آپ کے خصائل, آپ کے مناقب, آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہیں, تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں. پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی. یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے, اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا. یہ عزیزان گرامی وقار, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا, ان کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی, سختی تھی, وہ فطری تھی, بچپن سے تھی. اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو, خلیفہ ہوں, تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آپ, عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے, ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے, اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے. دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں. صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو, اتنا سخت ہو, اور سختی کس بات میں, صرف شریعت مصطفیٰ میں, باقی اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے نہیں. تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا. حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے. جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا, جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے. شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے, امن کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں. دنیا کی ہر کنٹری, دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے, اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے, فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی, صلابت تھی, اور آپ جو فیصلے لیتے تھے اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے, بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے. وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے.
یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے، ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے، اتر جاؤ تم. یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے منع کرتے. یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی. بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں، ایک تنکا بھی آپ غلط انداز سے کسی کے کو نہ کھانے دیتے تھے نہ اسراف کرنے دیتے تھے. اس کے خلاف تھے آپ، اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے. بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر، نہیں، اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں، اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو وہ بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا. اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں، خلیفہ ہیں آپ. حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں، آ جانے کے بعد دے دوں گا. وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا، روایت میں موجود ہے. امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا، کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، جلدی ادا کیجیے. لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کے لیے کوڑا نہیں استعمال کیا. کوئی اگر دیکھتا تو یہ کہتا ارے یہ داروغہ بیت المال کا خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے، لیکن یہ تقاضا کرنے آ جاتا ہے مال کا، وہ بھی امیر المومنین سے. میاں یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں لے سکتا، جتنا چاہے دیش بیچ جائے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اگر پوچھے گا تو اس کی تو سدسیتا ختم ہو جائے گی، ہاں اس کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. پوچھنے کی ہمت یہاں نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، چاہے تم پوری جھولی بھر کر کے یہاں سے پارسل کرو. یہ دور الگ ہے میرے عزیزوں، کہاں خلافت کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں مال لوٹنے والے چور ڈاکو بیٹھے اور لوٹ کر کے خوب لے جائیں، سوئس بینک میں داخل کریں، لیکن ان کو سے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا. اگر پوچھ لیا تو اس کی خیر نہیں، دوسرے دن اس کے ہاں حکومت کی داماد ایجنسیاں آ جاتی ہیں تحقیقات کے لیے، تفتیش کے لیے. یہ تو سسٹم ہے. اپنے آپ کو کبھی انہوں نے حساب کے آگے نہیں رکھا کہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا تم 12 لاکھ کا سوٹ کیوں پہنتے ہو، نہیں پوچھ سکتا. لیکن وہ دور فاروقی تھا، جبہ بھی اگر لمبا ہوتا تو صحابہ پوچھ لیتے تھے. بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ مال غنیمت میں کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سب صحابہ کو، کسی کا پورا جبہ نہیں بن رہا تھا، حضرت عمر کا پورا جبہ بن گیا. صحابی نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھا آپ کا کیسے بن گیا، سب کا تو نہیں بنا، ویسے بھی آپ قد میں لمبے تھے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو سوال کرنے کا حق ہے، بلکہ جواب دیا، کہا مال غنیمت میں میرے بیٹے کو بھی کپڑا ملا تھا، انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا، دونوں کپڑے ملا کر کے میں نے سلایا، میرا جبہ بن گیا ہے. جواب دینے کا حق تھا، اور جب وہ اپنے آپ کو اس کا مواخذہ کرنے کا مستحق سمجھتے تھے، وہ داروغہ کو جب اتنا سخت بنا کر رکھے تھے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی کہ وہ آپ سے تقاضا کرتا تھا قرضے کے، اور باقی دوسری چیزوں پر سختی اس قدر تھی کہ کسی کی رو رعایت نہیں تھی. عدل و مساوات میں، حساب کتاب میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملات میں بڑے سخت تھے فیصلہ لینے میں. صحیح روایت میں اگر آپ کو بتاؤں، جب آپ کی وفات ہوئی تھی، آپ کے جسم پاک پر چادر پڑی ہوئی تھی، دیدار کے لیے بہت لوگ آئے. جب صحابہ، ان میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تھے، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم چادر ہٹاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا دیکھا نہیں تھا، اس سے بہتر آدمی نہیں دیکھا. اور ابن عساکر کی روایت تو یہ ہے
تاریخ ابن عساکر مشہور